बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंजर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम व्लॉग में बात करेंगे कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट, जहां पूरे पाकिस्तान भर से अरकान असम्बली मुंतखब होते हैं और फिर यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए कानून साजी करने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पर और कैसे सेक्रेटेरिएट को चलाया जाता है? नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि आज हम अपने व्लॉग में इस अलमिया के हवाले से बताएंगे कि नैब ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में सैकड़ों गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस क्यों लिया और उसे ऐसा करना क्यों पड़ा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कितनी आसामियां खत्म कर दी और नाजरीन किस स्पीकर ने कितने बंदे भर्ती किए और भर्तियों का रेट क्या रहा। नाजरीन, इस हवाले से हम आपको बताएंगे आज के व्लॉग में। और उसके साथ साथ असम्बली सेक्रेटेरिएट में 22वें ग्रेड के कितने अफसर तैनात हैं और इन अफसरान से क्या काम लिया जाता है। असम्बली से बड़ी वजारतें हैं जो पाकिस्तान में तमाम शहरों में, तमाम तहसीलों में, तमाम टाउन्स में वो काम कर रही होती हैं, लेकिन वहां पर एक सेक्रेटरी 22वें ग्रेड का होता है। इस कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में कितने अफसरान काम कर रहे हैं और उनसे क्या काम लिया जाता है, ये हम आज आपको बताएंगे नाजरीन। और ये भी हम अपने व्लॉग में बताएंगे कि किस किस अफसर ने अपने भांजे, बेटे, बेटियां और भाइयों को तैनात कराया, कैसे भर्ती कराया और उस भर्ती करने के लिए उन्होंने एक तो डायरेक्ट भर्ती कराया, दूसरा एक प्राइवेट इदारा, नॉन गवर्नमेंट इदारा PIPS में भर्ती करने के बाद उनको कैसे डिपुटेशन पर कौमी असम्बली लाया गया और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में उनको जम कर दिया गया। नाजरीन, इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि किस किस अफसरान ने और किस किस स्पीकर ने इस हवाले से कितना कितना काम किया। नाजरीन, इससे पहले कि हम इस पर तमाम जो हमने बात की है आपसे इस पर रोशनी डालें, हम जैसा कि पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारा डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं सरदार अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत यहाँ फिनांस कमेटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ इस्लामाबाद में और इसमें कफायत शारी प्लान पर अमल दरामद करने के हवाले से मुख्तलिफ फैसले किए गए। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि सरदार अयाज सादिक ने जब भी यहाँ कौमी असम्बली के स्पीकर पहले भी वो रहे और अब वो स्पीकर बने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और लाहौर से इनका ताल्लुक है। नाज़रीन, उन्होंने पहले भी कौमी असम्बली में इनकलाबी काम किए और यहाँ पर जो सोलर प्लांट का जो आगाज किया था उनके दौर में हुआ, जिससे एनर्जी की मद में यहाँ पर महाना करोड़ों रुपए का फायदा हो रहा है। और अब भी उन्होंने कफायत शारी के हवाले से नाजरीन यहाँ पर जो इजलास आज मुनक्किद हुआ उसमें 3 प्लान तरतीब दिए गए और जिस पर अमल दरामद होगा मुख्तलिफ मराहिल में। पहले मरहले में नाजरीन आपको बताते चलें कि 90 जो असामियां हैं यहाँ पर ग्रेड 1 से 19 तक की उसे ख़त्म किया गया है और साथ ही दूसरे मरहले में 130 असामियां ख़त्म की जाएंगी। ये भी ग्रेड 1 से और ग्रेड 19 तक की असामियां होंगी। नाजरीन, इस तरह 220 जो असामियां हैं सरकारी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से इसे ख़त्म कर दिया गया है, जिससे सालाना करोड़ों रुपए की तकरीबन 57-58 करोड़ रुपए की बचत होगी। नाज़रीन, उसके साथ साथ तीसरे मरहले में जो कफायत शारी के हवाले से प्लान तरतीब दिया गया है और इस तरह तकरीबन 1 अरब रुपए की जो रकम है उसकी बचत होगी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में। सरदार अयाज सादिक से पहले यहाँ पर जो मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं उसमें नैब ने बड़ा एक इस हवाले से काम शुरू किया कि राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और PTI की तरफ से सरदार जो यहाँ पर असद कैसर स्पीकर रहे हैं उस दौर में यहाँ पर नाज़रीन आपको बताएं कि सैकड़ों भर्तियां हुई हैं और इन भर्तियों में ये भी अफवाह थी कि कुछ बगैर यानी इम्तिहान के भर्ती किया गया। उस इम्तिहान के बगैर भर्ती करने पर
کیونکہ یہ ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ دو چیزیں اس میں ہیں، یا تو وہ سفارش پر بھرتی ہوئے یا ان پر ریٹ مقرر کیے گئے۔ ناظرین، اس حوالے سے نیب نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ 2018 سے مارچ 2024 تک قومی اسمبلی میں سیکریٹریٹ میں جو بھی گریڈ 1 سے اور 19 تک کی یا اس سے اوپر والی جو بھی بھرتیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیلات فراہم کی جائیں انہیں، اور اس میں خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کیا ان بھرتیوں کے لیے وزارت خزانہ سے اجازت طلب کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ کیا اخبارات میں اس کے لیے اشتہار دیے گئے، کیا انٹرویوز کیے گئے، اگر انٹرویوز کیے گئے اور امتحان لیا گیا تو اس کی بھی تفصیل فراہم کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہیں بتایا جائے کہ یہاں پر ڈیپوٹیشن پر کتنے ملازمین آئے اور ان کو ضم کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ڈیلی ویجز پر ملازمین کو بھرتی کیا گیا اور ان کو بعد میں ضم کر دیا گیا، یعنی کہ ان کو کنفرم کیا گیا، اس کی بھی تفصیلات نیب نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے طلب کی ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں سردار ایاز صادق صاحب پر بڑا پریشر ڈالا گیا کہ وہ اس خط کا جواب نہ دیں، تاکہ جو سابقہ جو بھرتیاں کی گئی تھیں، غلط بھرتیاں کی گئی تھیں، غلط بھرتیوں کے ساتھ ساتھ پروموشنیں کی گئی تھیں، کیونکہ اس میں وہاں جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی ان میں انوالو رہے ہیں۔ ان کی پوری کوشش یہ رہی کہ سردار ایاز صادق پر پولیٹیکل بھی پریشر ڈلوایا جائے اور ان پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ایسا پریشر ڈالا جائے کہ وہ یہ نہ ہی نیب کو کوئی جواب فراہم کریں۔ اور یہ بھی ہماری اطلاعات ہیں ناظرین کے ایف آئی اے میں بھی کچھ درخواستیں بھیجی گئیں جس میں باقاعدہ طور پر مینشن کیا گیا کہ کس افسر نے کس اپنے عزیز و اقارب کو بھرتی غیر قانونی طور پر بھرتی کرایا، باہر غیر ممالک میں سیٹل کیا، اور اپنے کس عزیز و اقارب کو، اور ساتھ ساتھ اپنے ملازمین تک کے جو یہاں پر جو ملازمین کے ساتھ ساتھ دوست احباب اور رشتہ داروں کو مختلف ملکوں کے جو ویزے دینے میں جو کردار ادا کیا گیا اس سے بھی اس میں بھی نکالنے کے لیے یا ان کی اطلاعات نیب کو فراہم کرنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن سردار ایاز صادق نے تمام تر پریشر ریفیوز کر دیا اور کہا کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ایک ہی ٹائم میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں 22ویں گریڈ کے افسرات تعینات رہے، اور 22ویں گریڈ کے یہ افسران کیا کرتے رہے وہاں پر، یہ ایک بڑا عجیب اور بڑا المیہ ہے ناظرین، کیونکہ 22ویں گریڈ کے افسر کی تنخواہیں مرات یہ لاکھوں روپے میں ہیں، اور ایک سیکرٹری پوری وزارت کو سنبھالتا ہے، لیکن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں یہ، اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر افسران جو تعینات رہے وہ ریٹائر ہونے کے مثلا یہاں پر تعینات ایک افسر طاہر حسین صاحب جو ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد انہوں نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ متعدد بار یہاں پر انہوں نے ایکسٹینشن لی، توسیع لی اپنی ملازمت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر ملازمین یہاں پر رہے جنہوں نے اعلیٰ افسران 19 20 21 22ویں گریڈ کے جو ریٹائر ہونے کے بعد بھی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں توسیع لیتے رہے۔ افسران کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو درجہ چہارم کے ملازمین ہیں ناظرین وہ بھی یہاں پر ایکسٹینشن لیتے رہے، اور یہاں ایک نائب قاصد ہیں طارق صاحب، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو اسپیکر قومی اسمبلی میں یہ تعینات رہے، انہوں نے 4 مرتبہ اپنی مدت ملازمت میں توسیع لی۔ ناظرین، یہ قومی اسمبلی جہاں آئین سازی، پاکستان کے مسائل سے نکالنا، ناظرین یہاں پر ایسا یہ ایک گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، اور جو ہمارے جو پاکستان کا مستقبل ہے، نوجوان جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ان کی خواہش ہے وہ روزگار حاصل کریں، لیکن یہاں پر اپنے بیٹے بیٹیاں بھتیجوں کی ایک لمبی لسٹ ہے ناظرین، وہ ایف آئی اے کو بھیجی گئی ہے، باقاعدہ اس میں سب کے نام مینشن کیے گئے ہیں ناظرین، اور ساتھ ہی نیب کو بھی باقاعدہ طور پر یہ مکمل معلومات پہلے سے فراہم کی گئی، جس پر نیب نے ایکشن لیا اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو خط لکھا کہ ان کو تمام تر تفصیلات فراہم کی جائے۔ ناظرین، ایک لمبی فہرست ہے کہ یہاں پر بالکل لو گریڈ کے افسر 22 19 20 21 گریڈ میں کیسے پہنچے، کیسے ترقیاں کی، 22 میں کیونکہ یہ غیر حکومتی غیر سرکاری ادارہ ہے، یہاں پر بھرتی کرنے کے بعد اسپیکر نے اپنے بھانجے، اور یہاں کے سیکرٹریز نے اپنے بھتیجے بیٹے، ڈی جیز نے اپنے بھائی، سب کو یہاں پر ایسے تعینات کیا جیسے کہ پاکستان کا جو عام آدمی ہے جس کے ٹیکس سے یہ ادارہ چل رہا ہے، یہ ملک چل رہا ہے، اس کے سرکاری
سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں، کیا یہ ان کے بھائی بیٹے بھتیجوں اور بھانجوں کا ہی حق ہے کہ اور یا ان کے ووٹروں کا حق ہے کہ ان کو وہاں پر تعینات کر دیے جائیں، اور جو فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو رہے ہیں، جو گولڈ میڈل لے رہے ہیں، وہ بے روزگاری کے چکی میں پیسنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ ناظرین، یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے، لیکن ہماری خواہش بھی یہ ہے، پاکستان کے عام آدمی کی بھی خواہش یہ ہے کہ مکمل میرٹ پر کام ہو، اور جو بھی افراد یہاں پر غیر قانونی بھرتی ہوئے اور غیر قانونی طور پر یہاں پر بھائی بیٹے بھانجے بھتیجے تعینات کیے گئے، ان کو یہاں سے بالکل ملازمت سے فارغ کیا جائے، اور قانونی طور پر ان کو امتحان، یا اگر وہ انہیں فارغ نہیں کیا جاتا تو کم از کم ان کو امتحانات کے ایک دوراہے سے گزرنا چاہیے۔ ناظرین، اب نیب کے کورٹ میں یہ ایک کیس ہے، نیب اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے، نیب سے بھی ہم آئندہ اس حوالے سے ان کا رد عمل لیں گے، لیکن یہ قانون کے مطابق جو بھی کام ہے ہوگا تو پاکستان پھلے گا پھولے گا۔ ناظرین، اپنے صدیق انظر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔